खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। खुदावन यीशु के पुरवकार और जलाली नाम में आपको एक बार फिर आज जीसस मीडिया यूट्यूब चैनल पर जीसस मीडिया की पूरी टीम की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। और मैं डॉक्टर वहीद अंजम आपसे मुखातिब हूँ और आप सबके लिए दुआगो हूँ कि खुदावन आपको अपनी पनाह में रखे, आपकी ज़िंदगियों को पाक रूह से भर दे, आपके घरानों में अमन सुलह सलामती को पैदा करे और आपकी सारी परेशानियों, सारी मुसीबतों, सारी तकलीफ़ों को ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगी में हर तरफ हरियाली और पाक रूह का मसा हो। अजीज़ भाई और बहनों, आज खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में मौज़ात का जो खुदा है, मौज़ात करने वाला है। आज वो आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला है। आज खुदावंद यीशु आपकी ज़िंदगी को पाक रूह से भरने वाला है। आज आपके ईमान की तब्दीली का वक्त है। आज खुदावंद यीशु आपको एक बार फिर अपनी तरफ मदऊ करते हैं। आज खुदावंद यीशु मसीह जो लोग गुनाह में मर चुके हैं, आज उनको जिंदा करने वाले हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर इस चीज पर ईमान रखते हैं कि यीशु आपको बदलने वाले हैं, यीशु आपकी जिंदगी को पाक रूह से भरने वाले हैं, यीशु आपकी जिंदगी में बेशुमार मौज़ात करने वाले हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। अगर नहीं ईमान रखते तो अभी और इसी वक्त इस दुआ को छोड़कर चले जाइएगा। अगर आप यीशु पर ईमान रखते हैं तो आखिर तक मेरे साथ रहिए, आज का कलाम सुने, उसे अपनी जिंदगियों में जगह दें, अपने दिलों में खुदा के कलाम को बसाएं और खुदावंद के कलाम के वसीला से ढेर सारी बरकत पाएं। आज खुदावंद आपको अपनी तरफ खींचते हैं और आपकी सारी परेशानियों को, सारी मुश्किलात को जो नागहान आप पर आई हैं या आपको दुनियावी लालचों की वजह से आ चुकी हैं, दुनियावी सोचो फिक्र की वजह से परेशानियां लाहक हुई हैं, आज खुदावंद यीशु उन सब को ख़त्म करने वाले हैं। आज खुदावंद यीशु आपको छूने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी को छूकर बदलने वाले हैं। मेरे साथ रहिए और आए मिलकर खुदावंद के जिंदा कलाम को सुनते हैं। आज का जिंदा और मुबारक कलाम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 4 बाब 43वीं आयत से 54 आयत तक। उन 2 दिनों के बाद वो वहां से रवाना होकर जलील को गया, क्योंकि यीशु ने खुद गवाही दी कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। और जब वो जलील में आया तो जलीलियों ने उसे कबूल कर लिया, इसलिए कि उन्होंने वो सब कुछ देखा था जो उसने यरूशलेम में ईद के मौका पर किया था, क्योंकि वो भी ईद मनाने गए थे। और फिर काने जलील में आया जहां उसने पानी को मह बनाया था। और कुफ्र नहूम में एक सर रिश्तेदार था जिसका बेटा बीमार था। उसने जब सुना कि यीशु यहूदिया से जलील में आ गया है तो उसके पास गया और उसकी मिन्नत की कि चल कर मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि वो करीबे मर्ग था। तब यीशु ने उससे कहा, जब तक करिश्मे और करामतें ना देखो तुम हरगिज ईमान नहीं लाते। सर रिश्तेदार ने उससे कहा कि ऐ खुदावंद, बेशतर इससे कि मेरा बच्चा मर जाए, चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कही और चला गया। और वो राह ही में था कि उसके गुलाम उसे मिले और खबर दी कि तेरा बेटा जीता है। तब उसने उनसे पूछा कि उसे किस वक्त से आराम होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल 7वें घंटे उसकी तप उतर गई। बस बाप जान गया कि वही वक्त था जब यीशु ने उससे कहा था कि तेरा बेटा जीता है।
اور وہ آپ اپنے سارے خاندان سمیت ایمان لایا۔ یہ دوسرا کرشمہ ہے جو یسوع نے یہودیہ سے جلیل میں آ کر دکھایا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ عزیز بھائیوں بہنوں، آئیں خداوند کے اس کلام کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں، انہیں اپنے دلوں میں اتار لیں اور خداوند کے اس کلام پر غور و فکر کرتے ہوئے اس پر ایمان لائیں کہ خداوند ہمارا خدا تو جہانوں کا جو مالک ہے، جو ابدیت کا باپ ہے، جو زندگی اور موت کا خالق اور مالک ہے، زندگی اور موت جس کے اختیار میں ہے، آج وہ بھی ہماری زندگیوں میں بہت سے معجزات کرتا ہے۔ آج خداوند ہمیں ایک بار پھر اپنی طرف رجوع لانے کی مہلت دیتا ہے۔ خداوند ہماری زندگیوں میں کرشمے دکھاتا ہے۔ آج ایک بار پھر خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی کو چھوتے ہیں۔ آئیں خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے کہ خداوند ہمارا خدا زندہ خدا ہمیں ہر وقت اپنی پاس بلاتا ہے۔ وہ کبھی ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا، وہ کبھی ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ ہم خداوند سے دعا کریں، میرے ساتھ مل کر سارے بولیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اپنے ہونٹوں کو کھولیں اور میرے ساتھ اس دعا کو دہرائیں۔ اے قدوس قدوس خداوند رب الفاج، قادر مطلق ازلی ابزندہ خدا کے بیٹے، کون و مکان کے خالق اور مالک، تو جو الفا اور اومیگا ہے، تو جو ابتدا اور انتہا ہے، ہم تیرے بچے تیری بارگاہ میں آتے ہیں، تیری حضوری میں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور تیرے حضور اپنی دعائیں اپنی التجائیں لے کر آتے ہیں۔ تو جو پروردگار ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے۔ اے پروردگار، ہم دنیاوی سوچ و فکر میں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر تجھے بھول جاتے ہیں اور تجھ سے دور ہوتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت ہم پر آتی ہے، جب ہم پریشان ہوتے ہیں، تو تب ہم تیری طرف رجوع لاتے ہیں، تب ہم تجھے یاد کرتے ہیں۔ لیکن پیارے خدا تو جو غصہ کرنے میں دھیما ہے اور پیار کرنے میں غنی ہے، تو ہمیشہ اپنے بچوں کو اپنے پاس جب آتے ہیں تو ان کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، ان کی منتوں کو سنتا ہے، ان کی توبہ کا قبول کرتا ہے۔ آج ہم بھی توبہ کرتے ہیں اپنی گناہ آلودہ زندگی سے اور تیرے حضور آتے ہیں اور اس رشتہ دار کی طرح سارے مل کر تجھ پر ایمان لاتے ہوئے تجھے اپنا خدا مانتے ہوئے تیری بارگاہ میں آتے ہیں، کیونکہ تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا خالق ہے۔ اے پروردگار، اس وقت تیری بیٹیاں اور تیرے بیٹے جو میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں، میں ان سب کو تیری پناہ میں لے لیتا ہوں، ان سب کے لیے تیرے حضور پاک روح کا مسا مانگتا ہوں۔ اے پروردگار، میں کچھ نہیں، میں گناہگار ہوں، میں تیری حضور منت کرتا ہوں کہ پیارے خدا تو اپنی پاک روح کو اپنے بچوں پر ڈیل دے، ان کے گھرانوں میں اپنی پاک روح کو ڈیل دے، ان کی زندگیوں میں اپنی پاک روح کا مسا ڈیل دے۔ پیارے خدا جو گناہ کی زندگی میں مر چکے ہیں، اے پیارے خدا تو ان کے گناہ سے ان کو پھر سے زندہ کر اور انہیں پاک روح کا مسا عطا کر دے، ان کی زندگیوں میں اپنا پاک کلام بھر دے تاکہ ان کے ہونٹوں سے تیرے کلام کی باتیں نکلیں۔ ان کی زندگیوں کو بدل ڈال، ان کی زندگیوں کو پیارے خداوند بدل ڈال۔ میرے ساتھ مل کر بولیں، اے خداوند ہم پر رحم فرما، ہماری زندگیوں کو پاک روح سے بھر دے اور ہماری زندگیوں کو پاک روح کا مسا عطا کر دے تاکہ ہم گناہوں کو ترک کر کے نیکی کی طرف بڑھیں اور پروردگار تجھ ہی پر اپنا ایمان اور بھروسہ رکھتے ہوئے غیر قوموں میں بھی تیرے نام کی گواہی دے سکیں کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں جس کے سامنے ہم جھک سکیں، کیونکہ تو واحد خدا ہے۔ اے پروردگار، تو ہمارا یکتا خدا ہے۔ ہم تیرے بچے تیری بارگاہ میں آتے ہیں۔ اے بیٹی، اے میرے بیٹے، تیرا فرمان ہے کہ کبھی شرمندہ نہ ہو،
تو اپنے بچوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ ہم تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں تیری بارگاہ میں آتے ہیں، اپنی ساری پریشانیاں، اپنی ساری مصیبتیں تیرے ہی چرنوں میں ڈال دیتے ہیں، جن کے وسیلہ سے ہم پیارے خدا تجھ سے دور ہوتے ہیں اور گناہ میں گر جاتے ہیں۔ اے پروردگار، ہم اپنی وہ ساری مصیبتیں، پریشانیاں جن کی وجہ سے ہم تجھ سے دور جاتے ہیں، وہ تیرے چرنوں میں ڈال دیتے ہیں اور تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہماری ساری پریشانیوں کو اپنے ذمہ لے لے اور ہمیں پیارے خدا خوشحالی کی زندگی بخش دے، ہماری زندگیوں میں امن، صلح، سلامتی کو بھر دے اور ہماری زندگیوں کو اپنے پاک فضائل سے بھر دے، تاکہ ہم تیرے پاک روح کا مسا پا کر تیرے نام کی گواہی دیں اور تیرے سچے شاگرد کہلا سکیں۔ اے پروردگار، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ وقت عطا کیا ہے کہ ہم تیری طرف رجوع لے آئیں، تیرے کلام کو سنیں اور تیرے کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کریں۔ ہم پر رحم کر، ہماری خطاؤں کو معاف کر، ہمیں ہمیشہ اپنی پاک روح کا مسات ڈال دے، ہماری دعاؤں کو سن اور قبول کر۔ اے میرے خداوند، تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں جو تیری بارگاہ میں ہیں، تو ان کے فریاد کو سن اور قبول کر، ان کی منت کو سن اور قبول فرما، ان کی زندگیوں کو پاک روح سے بھر دے، ان کی زندگیوں کو پاک روح کا مسا انڈیل دے، اور میرے خداوند خدا ان کی زندگیوں کو اپنے پاک لہو سے دھو ڈال جو تو نے ہماری خاطر صلیب کی چوکھٹ پر بہا دیا۔ اے پروردگار، ہم تیرے خون کے خریدے ہوئے بچے تیری بارگاہ میں آتے ہیں۔ میرے خداوند، ہمیں ہمت طاقت عطا کر دے تاکہ ہم کبھی نافرمان نہ ہو بلکہ وفادار تیرے بیٹے اور بیٹیاں بن کر اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔